اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی نشست میں ہم فتح خیبر کے متعلق گفتگو کریں گے، اس کی ہسٹری، اس کے حالات و واقعات، اس کے نتائج، ان سب کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کی مکمل کوشش کریں گے۔ خیبر مدینہ سے 8 منزل کی دوری پر ایک شہر ہے، اور اس کے بارے میں ایک انگریز سیاح نے لکھا کہ خیبر مدینہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بہت بڑا اور انتہائی زرخیز علاقہ تھا، اور یہاں پر عمدہ کھجوریں بکثرت پیدا ہوتی تھیں، اور عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز یہی خیبر تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور انہیں اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ہی ناز اور گھمنڈ بھی تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی بدترین دشمن تھے۔ یہاں پر یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے، جن میں سے بعض کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان سب قلعوں میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: قتیبہ، نائم، شک، کموز، تود، سب، وتیغ، سلالم۔ اور در حقیقت یہ 8 کے 8 قلعے 8 محلوں کی طرح تھے، اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ جنگ خیبر محرم کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس میں اختلاف یہ ہے کہ یہ سن 6 ہجری تھا یا 7 ہجری، اور غالباً اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا محرم سے کرتے ہیں، اس لیے ان کے نزدیک محرم میں 7 ہجری شروع ہو چکا تھا، اور بعض لوگ سن ہجری کی ابتدا ربیع الاول سے کرتے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت ربیع الاول میں ہوئی، لہٰذا ان لوگوں کے نزدیک یہ محرم اور صفر سن 6 ہجری کے تھے۔ جنگ خندق میں جن کفار عرب نے مدینہ پر حملہ کیا تھا، ان میں خیبر کے یہودی بھی تھے، بلکہ در حقیقت وہی اس حملے کے بانی اور سب سے بڑے محرک تھے۔ لہٰذا بنو نذیر کے یہودی جب مدینہ سے جلا وطن کیے گئے تو یہودیوں کے جو رؤسا خیبر چلے گئے تھے، ان میں سے حی بن اخطب اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق نے مکہ جا کر کفار قریش کو مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارا، اور تمام قبائل کا دورہ کر کے کفار عرب کو جوش دلا کر برانگیختہ کیا، اور حملہ آوروں کی مالی امداد کے لیے پانی کی طرح روپیہ پیسہ بہایا، اور خیبر کے تمام یہودیوں کو ساتھ لے کر یہودیوں کے یہ دونوں سردار حملہ کرنے والوں میں شامل رہے۔ حی بن اخطب تو جنگ قریظہ میں قتل ہو گیا، اور ابو رافع سلام بن ابی الحقیق کو سن 6 ہجری میں حضرت عبداللہ بن عتیق انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے محل میں داخل ہو کر قتل کر دیا۔ لیکن ان سب واقعات کے بعد بھی خیبر کے یہودی بیٹھے نہیں رہے، بلکہ اور زیادہ انتقام کی آگ ان کے سینوں میں بھڑکنے لگی، لہٰذا یہ لوگ مدینے پر پھر ایک دوسرا حملہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے، اور اس مقصد کے لیے قبیلہ غطفان کو بھی آمادہ کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، اور اس کی آبادی خیبر سے بالکل ہی متصل تھی، اور خیبر کے یہودی خود بھی عرب کے سب سے بڑے سرمایہ دار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی جنگ باز اور تلوار کے دھنی تھے۔ ان دونوں کے گٹھ جوڑ سے ایک بڑی طاقتور فوج تیار ہو گئی، اور ان لوگوں نے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو تہس نہس کر دینے کا پلان بنا لیا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کا لشکر ساتھ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر روانہ ہوئے، اور مدینہ پر حضرت صبا بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا،
اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علم بردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا اور خاص علم نبوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک میں عنایت فرمایا اور ازواج مطہرات میں سے حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج ظفر موج کے ساتھ پہنچ گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو خیبر کے یہودی اپنے اپنے اوزار اور ٹوکری لے کر کھیتوں اور باغوں میں کام کاج کے لیے قلعے سے نکلے۔ جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے اور چلا چلا کر کہنے لگے کہ خدا کی قسم، لشکر کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے بخاری کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 603 پر درج کیا گیا ہے کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی طرف متوجہ ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بہت ہی بلند آوازوں سے نعرہ تکبیر لگانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اوپر نرمی برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس اللہ کو پکار رہے ہو جو سننے والا اور قریب ہے۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے پیچھے لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو مجھے پکارا اور فرمایا کہ کیا میں تم کو ایک ایسا کلمہ نہ بتا دوں جو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ تو فرمایا کہ وہ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ اسے بھی بخاری کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 605 پر بیان کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے جب اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نائم میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نطات اور کموز کے قلعوں میں اکٹھا کیا، ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموز تھا اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعے کا رئیس تھا۔ سلام بن مشکم یہودی گو کہ بیمار تھا مگر وہ بھی قلعہ نطات میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا اور یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو ان مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے قلعہ نائم پر معرکہ آرائی اور جم کر لڑائی کی گئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی مگر سخت گرمی اور لو کے تھپیڑوں کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نائم کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ کنانہ بن ابی الحقیق یہودی نے انہیں دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا جس سے ان کا سر کچل گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ اس قلعے کو فتح کرنے میں 50 مسلمان زخمی ہو گئے لیکن بالآخر یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ حضرت اسود رائی رضی اللہ تعالی عنہ اسی قلعے کی جنگ میں شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ ایک حبشی تھے جو خیبر کے کسی یہودی کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جب یہودی جنگ کی تیاریاں کرنے لگے تو انہوں نے پوچھا کہ آخر تم لوگ کس سے جنگ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ آج ہم اس شخص سے جنگ کریں گے جو کہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ سن کر ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کا جذبہ پیدا ہوا۔
لہٰذا یہ بکریاں لیے ہوئے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام پیش فرمایا۔ انہوں نے عرض کی کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے خداوند تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم کو جنت اور اس کی نعمتیں ملیں گی۔ انہوں نے فوراً ہی کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا اور پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بکریاں میرے پاس امانت ہیں، اب میں ان کو کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ان بکریوں کو قلعے کی طرف ہانک دو اور ان کو کنکریوں سے مارو، یہ سب خود بخود اپنے مالک کے گھر پہنچ جائیں گی۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معجزہ تھا کہ انہوں نے بکریوں کو کنکریاں مار کر ہانک دیا اور وہ سب اپنے اپنے مالک کے گھر پہنچ گئیں۔ اس کے بعد یہ خوش نصیب حبشی ہتھیار پہن کر مجاہدان اسلام کی صف میں کھڑا ہو گیا اور انتہائی جوش و خروش کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا کہ عمل قلیلا و اجرا کثیرا، یعنی اس شخص نے بہت ہی کم عمل کیا اور بہت زیادہ اجر دیا گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی لاش کو خیمے میں لانے کا حکم دیا اور ان کی لاش کے سرہانے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے کالے چہرے کو حسین بنا دیا، اس کے بدن کو خوشبودار بنا دیا اور 2 حوریں اس کو جنت میں ملی۔ اس شخص نے ایمان اور جہاد کے سوا کوئی دوسرا عمل خیر نہیں کیا، نہ تو ایک وقت کی نماز پڑھی، نہ ہی ایک روزہ رکھا، نہ حج اور زکوٰۃ کا موقع ملا، مگر ایمان اور جہاد کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنا بلند مرتبہ عطا فرما دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلے ہی سے یہ علم تھا کہ قبیلہ غطفان والے ضرور ہی خیبر والوں کی مدد کو آئیں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر اور غطفان کے درمیان مقام رجی میں اپنی فوجوں کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا اور خیموں، بار برداری کے سامانوں اور عورتوں کو بھی یہیں رکھا تھا اور یہیں سے نکل کر یہودیوں کے قلعوں پر حملہ کرتے تھے۔ قلعہ نائم کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں اور یہودیوں کا سب سے بڑا بہادر مرہب خود اس قلعے کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس قلعے کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ مہم سر نہ ہو سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے پر پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا اور انہوں نے بہت ہی شجاعت اور جانبازی کے ساتھ حملہ فرمایا، مگر یہودیوں نے قلعے کی فصیل پر سے اس زور کی تیر اندازی اور سنگ باری کی کہ مسلمان قلعے کے پھاٹک تک نہ پہنچ سکے اور رات ہو گئی۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا اور مسلمان بڑی گرمجوشی کے ساتھ بڑھ چڑھ کر دن بھر قلعے پر حملہ کرتے رہے، مگر قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ اور کیوں کر فتح ہوتا؟ فاتح خیبر ہونا تو علی حیدر کے مقدر میں لکھا تھا۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ روایات میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ رات بڑے ہی اضطراب میں گزاری کہ دیکھیے کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔
صبح ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین خدمت اقدس میں بڑے ہی اشتیاق کے ساتھ یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے کہ یہ اعزاز اور شرف ہمیں مل جائے، اس لیے کہ جس کو جھنڈا ملے گا اس کے لیے 3 بشارتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب ہے، اور دوسری یہ کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی ہے، اور سب سے تیسری اور آخری یہ کہ خیبر اس کے ہاتھ سے فتح ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس روز مجھے بڑی تمنا تھی کہ کاش آج مجھے جھنڈا عنایت ہو جائے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس موقع کے سوا مجھے کبھی بھی فوج کی سرداری اور افسری کی تمنا ہی نہ تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی اس نعمت عظمیٰ کے لیے ترس رہے تھے۔ اس بات کو مسلم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 627 سے 29 باب من فضائل علی کرم اللہ وجہ میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن صبح کو اچانک یہ صدا لوگوں کے کانوں میں آئی کہ علی کہاں ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ان کی آنکھوں میں آشوب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بھیج کر انہیں بلایا اور ان کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا دیا اور دعا فرمائی، تو فوراً ہی انہیں ایسی شفا حاصل ہو گئی کہ گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں۔ پھر تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اپنا علم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ حضرت ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیاہ چادر سے تیار کیا گیا تھا، وہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ہاتھ میں عطا فرمایا۔ اسے زرقانی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 پر بیان کیا گیا ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بڑے سکون کے ساتھ جاؤ اور ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دو اور بتاؤ کہ مسلمان ہو جانے کے بعد تم پر فلاں فلاں اللہ کے حقوق واجب ہیں۔ خدا کی قسم اگر ایک آدمی نے بھی تمہاری بدولت اسلام قبول کر لیا تو یہ دولت تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قلعہ کموز کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ، پتھر، تیر اور تلوار سے دیا، اور قلعے کا رئیس اعظم مرہب خود بڑے تنتنے کے ساتھ نکلا، اور اس نے اپنے سر پر یمنی زرد رنگ کا ڈھاٹا باندھا ہوا تھا، اور اس کے اوپر پتھر کا خود پہنے ہوئے رجس کا یہ شعر پڑھتے ہوئے حملے کے لیے آگے بڑھا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، اسلحہ پوش ہوں، بہت ہی بہادر اور تجربہ کار ہوں۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رجس کا یہ شعر پڑھا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا، میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ مرہب نے بڑے تم تراک کے ساتھ آگے بڑھ کر حضرت شیر خدا پر اپنی تلوار سے وار کیا، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا پینترا بدلا کہ مرہب کا وار خالی گیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑھ کر اس کے سر پر اس زور کی تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے خود کٹا، مغفر کٹا، اور ذوالفقار حیدری سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور تلوار کی مار کا تڑاکا فوج تک پہنچا، اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ اسے مسلم کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 115 اور صفحہ نمبر 278 پر بیان کیا گیا ہے۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر اس کی تمام فوج حضرت شیر خدا پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح چمک چمک کر گرتی تھی، جس سے صفے کی صفیں الٹ گئیں، اور یہودیوں کے مایا ناز بہادر مرہب، حارث، اسیر، عامر
یہ تمام کے تمام کٹ کٹ کر گرتے گئے، اور اسی گھمسان کی جنگ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ڈھال کٹ کر گر پڑی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر قلعہ کموز کا پھاٹک اکھاڑ دیا اور کواڑ کو ڈھال بنا کر اس پر دشمنوں کی تلواریں روکتے رہے۔ یہ کواڑ اتنا بڑا اور وزنی تھا کہ بعد میں 40 آدمی اس کو نہ اٹھا سکے۔ اسی طرح یہ جنگ جاری تھی کہ حضرت علی شیر خدا نے کمال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے خیبر کو فتح کر لیا، اور حضرت صادق الوعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان صداقت کا نشان بن کر فضاؤں میں لہرانے لگا کہ کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ وہ اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محب بھی ہے، اور اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محبوب بھی۔ بے شک مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محب بھی ہیں اور محبوب بھی ہیں، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے خیبر کی فتح عطا فرمائی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو فاتح خیبر کے معزز ترین لقب سے سرفراز فرما دیا۔ اور یہ وہ فتح عظیم ہے جس نے پورے جزیرۃ العرب میں یہودیوں کی جنگی طاقت کا جنازہ نکال دیا۔ فتح خیبر سے پہلے اسلام یہودیوں اور مشرکین کے گٹھ جوڑ سے نزاع کی حالت میں تھا، لیکن خیبر فتح ہو جانے کے بعد اسلام اس خوفناک نزاع کی کیفیت سے نکل گیا اور آگے اسلامی فتوحات کے دروازے کھل گئے، لہٰذا اس کے بعد ہی مکہ بھی فتح ہو گیا۔ اس لیے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ فاتح خیبر کی ذات سے تمام اسلامی فتوحات کا سلسلہ وابستہ ہے۔ بہرحال خیبر کا قلعہ کموز 20 دن کے محاصرے اور زبردست معرکہ آرائی کے بعد فتح ہو گیا۔ ان معرکوں میں 93 یہودی قتل ہوئے اور 15 مسلمان جام شہادت سے سیراب ہوئے۔ فتح خیبر کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نذیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلا وطن کر دیں، لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہمیں خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے، ہم یہاں کی پیداوار کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرمائی، لہٰذا جب کھجوریں پک جاتی اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر بھیج دیتے۔ وہ کھجوروں اور اناجوں کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تمہیں پسند ہو وہ لے لو، اور یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا، چاندی، ہتھیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دیں، اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھیں، مگر شرط یہ ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں۔ مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حی بن اخطب کا وہ چرمی تھیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نذیر سے جلا وطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لایا تھا۔ جب یہودیوں سے پوچھ گچھ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تھیلا کہاں ہے، لہٰذا مسلمانوں نے اس تھیلے کو برآمد کر لیا۔
اس کے بعد چونکہ کنانہ بن ابی الحقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چھت سے پتھر گرا کر قتل کر دیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قصاص میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا۔ ان قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ بنو نذیر کے رئیس اعظم حی بن اخطب کی بیٹی تھیں اور ان کا شوہر کنانہ بن ابی الحقیق بھی بنو نذیر کا رئیس اعظم تھا۔ جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک لونڈی مجھے عنایت فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لیں۔ انہوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے لیا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے صفیہ کو داہیہ کے حوالے کر دیا، وہ قریظہ اور بنو نذیر کی رئیسہ ہے، آپ کے سوا اور کوئی اس کے لائق نہیں ہے۔ یہ سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور حضرت داہیہ سے فرمایا کہ تم ان کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو۔ اس کے بعد حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور 3 دن تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خیمے میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو دعوت ولیمہ میں کھجور، گھی، پنیر کا مالیدہ کھلایا۔ سبحان اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔